نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دین سراسر ادب کا نام ہے. دین کی بات سننے کے بھی آداب ہیں. بات کو توجہ سے سننا، دھیان سے سننا، بات کو سمجھنا، سننا، سمجھنا، عمل کرنا، آگے پہنچانا. صرف وقت نہیں پاس کرنا. بات کو سننا چاہیے، سمجھنا چاہیے، عمل کرنا، عمل کی نیت ہونی چاہیے. تو چند باتیں ہیں. پہلی بات، اللہ پاک نے ایمان کی نشانی بتائی. یہ پنکھے چل رہے ہیں، یہ علامت ہے کہ موسم کیا ہے؟ گرمی کا شروع ہو. اور ہیٹر چل رہے ہوں تو یہ علامت ہے کہ موسم سردی کا ہے. علامات. ایمان کی نشانی، ایمان کی علامت اللہ نے قرآن میں بتائی. والذین آمنوا اشد حبا للہ. جو ایمان والے ہوتے ہیں انہیں سب سے زیادہ محبت اللہ سے ہوتی ہے. سب سے زیادہ، صرف محبت نہیں، سب سے زیادہ محبت، شدید محبت اللہ سے ہوتی ہے. یہ دل کس لیے ہے؟ کہ اللہ کی محبت سے بھر جائے، بھر جائے، بھر جائے. سیاہی چوس ہے نا، فوم ہے نا، اس کو پانی میں ڈالو، پانی جذب کرے گا. دودھ میں ڈالو، دودھ جذب کرے گا. تیل میں ڈالو، تیل جذب کرے گا. پھر جب اس کو نچوڑو گے تو جو اس کے اندر ہے وہ نکل آئے گا. یہ دل اللہ کی محبت سے بھرے گا. پھر اس کا بولنا، اس کا دیکھنا، اس کا سننا، اس کا سوچنا، اس کی زندگی جو ہے وہ اللہ کی اطاعت اور فرما برداری پر آ جائے گی. اگر یہ دل اللہ کی محبت سے بھر جائے. اگر دل ہی گندا ہو گیا تو پھر بول گندے، پھر دیکھنا گندا، پھر سننا گندا، پھر سوچ گندی. اس لیے اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں: یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. وہ دن آنے والا ہے، کسی مال والے کو کوئی مال فائدہ نہ دے گا، کسی کی اولاد کوئی کام نہ آئے گی، کچھ کام نہیں آنے والا. ہاں، جو سلامتی والا دل لے کر آئے گا وہ کامیاب ہوگا. اس دل کو سنوارو، دل کو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں: الا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب، الا وہی القلب، الا وہی القلب. کان کھول کے سنو کہ جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ سنور جائے سارا جسم سنور جاتا ہے، اگر وہ بگڑ جائے سارا جسم بگڑ جاتا ہے. اور پھر 3 دفعہ فرمایا: کان کھول کے سنو وہ دل ہے، کان کھول کے سنو وہ دل ہے، کان کھول کے سنو وہ دل ہے. اللہ کے نبی کی بات ہے ہی بہت اہم، اور جس بات کو اللہ کے نبی تکرار سے فرمائے وہ کتنی اہم ہو. اپنے دلوں کو سنوار. کس سے؟ اللہ کی محبت سے، اللہ کی عظمت سے، اللہ کی بڑائی سے. اس دل میں اللہ کی عظمت کو بٹھاؤ، اللہ کی محبت کو بٹھاؤ. اور اللہ کی محبت بٹھانے کے اسباب میں سے سب سے بڑا سبب اللہ کے احسانات کو بولو، اللہ کے احسانات کو سنو، اللہ کے احسانات کو سوچو، اللہ کے احسانات کی نگاہ سے ہر چیز کو دیکھو. اللہ قرآن میں اپنے احسانات گنواتے ہیں: أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ. کیا میں نے تمہاری دو آنکھیں نہیں بنائی؟ کیسے لگ میں نے تمہاری دو آنکھیں نہیں بنائی؟ کیا میں نے تمہاری زبان نہیں بنائی؟ کیا میں نے تمہارے دو ہونٹ نہیں بنائے؟ کیسے اللہ گنوا رہا ہے؟ یا ایھا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم. اے لوگو، اللہ فرما رہے ہیں، اللہ
اللہ ہم سے مخاطب ہے، میرے سے، آپ سے، اے لوگو، اللہ کی جو تمہارے پر نعمتیں ہیں، اللہ کی جو تمہارے پر نعمتیں ہیں، ان کو یاد تو کیا، ان کو یاد تو کیا۔ هل من خالق غیر اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی اور ہے یہ چیزیں پیدا کرنے والا، تمہیں رزق دینے والا؟ اللہ ہے۔ اللہ نے عقل دی، اللہ نے آنکھیں دی، اللہ نے ناک بنا دی، سانس لے رہے ہو، 1 منٹ میں تقریباً 18 مرتبہ سانس، خود بخود نہیں چل رہا ہے، اللہ کا امر ہے۔ ہونٹ بنا دیے، ہونٹ نہ ہوتے کیسی بدصورت شکل ہوتی، دانت بنا دیے، زبان بنا دی، حلق بنا دیا، ہاتھ بنا دیے، کھانا کھا رہے ہیں، پانی پی رہے ہیں، منہ دھو رہے ہیں، کپڑے بدل رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، لے رہے ہیں، دے رہے ہیں، گاڑی چلا رہے ہیں۔ یہ ہاتھ نہ ہوتے تو کیا کرتے؟ کتنے لوگ نظر آتے، کسی کی آنکھ نہیں، کسی کے ہاتھ نہیں، کسی کے پاؤں نہیں، کسی کے کان نہیں، دل کام کر رہا ہے، 1 منٹ میں 60 مرتبہ تقریباً دل حرکت میں آ رہا ہے، خود نہیں چل رہا ہے، پیسے سے نہیں چل رہا ہے، آپ کی عقل ذہانت سے نہیں چل رہا ہے، ابا جی نہیں چلا رہے، ڈاکٹر صاحب نہیں چلا رہے، یہ اللہ کا امر، اللہ کا نظام ہے۔ دل کام کر رہا ہے، جگر کام کر رہا ہے، رگیں کام کر رہی، ہڈیاں کام کر رہی، جوڑ کام کر رہے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا، انسان کے جسم میں 360 جوڑ ہیں، یہ انگلیوں میں جوڑ، یہ کونی کا جوڑ، یہ گردن میں جوڑ، یہ کمر میں جوڑ، یہ گھٹنوں کا جوڑ، اٹھ رہے، بیٹھ رہے، بھاگ رہے، دوڑ رہے، اوپر نیچے، دائیں بائیں، یہ ایک جوڑ خدا نہ خواستہ خراب ہو جائے، توبہ توبہ توبہ، کتنی تکلیف، کتنا خرچہ، کتنی پریشانی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، جسم میں 360 جوڑ ہیں، اور ہر جوڑ کے بدلے ہر روز صدقہ کرنا واجب ہے۔ ہر روز ہر جوڑ کے بدلے صدقہ کرنا واجب ہے۔ پھر صدقہ کو آسان کیا، فرمایا سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے، اللہ اکبر کہنا بھی صدقہ ہے، کسی کو بھلی بات بتانا بھی صدقہ ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا بھی صدقہ ہے۔ آخر میں فرمایا، جس نے چاشت کی 2 رکعت پڑھ لی، چاشت کہتے ہیں جب سورج میں تیزی، یہ 8 9 10 بجے کا وقت، جب سورج میں تیزی آئی 2 رکعت چاشت کی پڑھ لی، تو اللہ کے نبی نے فرمایا 360 جوڑوں کا صدقہ ادا ہو جائے گا اس میں۔ اللہ کے احسانات کو سوچو، اللہ نے ہمیں کتنی نے کھانا کھلاتا ہے، کیا کچھ کھاتے ہیں، پانی پلاتا ہے۔ افرأیتم الماء الذی تشربون اانتم انزلتموه من المزن ام نحن المنزلون، پانی تم پی رہے ہو، اللہ فرما رہے ہیں جو تم پانی پیتے ہو، یہ پانی آسمان سے تم اتارتے ہو کہ ہم اتارتے ہیں؟ زمین سے پانی ہم نکالتے ہیں۔ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، اللہ فرماتے میں پانی کو زمین کے نیچے اتار دوں گہرا، تو بتاؤ میرے علاوہ کون ہے جو پانی لے کر آئے گا؟ پھر پانی کو اللہ جتا رہے کہ میں نے میٹھا بنایا، لو نشاء جعلناہ اجاجا، ہم چاہیں تو پانی کو کڑوا بنا دیں۔ اللہ کا شکوہ ہے شکوہ، فلولا تشکرون، تم شکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ شکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ ہم روزانہ کیا کچھ کھاتے ہیں، سیب، انار، او ہو کیسے ریڑیاں ماشاءاللہ پھلوں کی بھری پڑی، جس روڈ پہ جاؤ سیب اور کیلا اور امرود اور آم اور انگور اور خربوزہ اور تربوز، اور سبزی کی دکانوں پہ چلے جاؤ 35 40 قسمیں پڑی ہوئی ہیں سبزیوں، غلہ منڈی چلے جاؤ، پھلوں کی منڈی چلے جاؤ، اللہ نے کیا کچھ بنایا ہمارے لیے بھائی۔ فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ۔ اللہ فرما رہے ہیں اپنا نام سامنے رکھو، گویا کہ اللہ آپ کا نام لے کے فرما رہے ہیں، او عمر، او ابوبکر، او عثمان، کہ تو سوچتا نہیں، دیکھتا نہیں، تیرے لیے کیا نظام چلایا میں نے؟ آسمان سے پانی ہم نے برسایا، زمین کو ہم نے پھاڑا، اس سے کونکل ہم نے نکالی، اس سے غلے اور میوے اور سبزیاں اور کھجور اور زیتون اور انگور ہم نے اگائے، کس کے لیے؟ متاعا لکم، تمہارے لیے۔ واہ واہ، کیا کچھ اللہ نے ہمارے لیے بنایا، کیسے اللہ نے ہمارے نخرے اٹھائے،
گھر ہے تو اللہ نے دیا، آپ کی اولاد ہے ماشاءاللہ، کسی کے 2 بچے 3 بچے 4 بچے، پوتے پوتیا، ہاتھ ہے، آنکھ ہے، کان ہے، ناک ہے، بولنا ہے، دیکھنا ہے، سننا ہے، دل کام کر رہا ہے، جگر، رگیں، ہڈیاں، جوڑ، پٹھے، پتا، پھیپھڑا، یا اللہ اللہ کے احسانات میں ڈوبے ہوئے۔ اللہ فرما رہے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم بیٹھ کر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، یہ اللہ کی نعمت، 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 تو اللہ فرما رہے ہیں اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار بھی نہیں کر سکتے، اتنی اللہ کی نعمتیں ہمارے پاس۔ توبہ، آج ناشکری کی باتیں کرتے ہیں۔ ایک آدمی کہتا میرے پاس ہے ہی کیا، اس سے کہا 20 کروڑ روپے لے لو اپنی آنکھیں دے دو، کہتا نہیں نہیں نہیں، 50 کروڑ لے لو اپنے ہاتھ کاٹ کے دے دو، کہتا نہیں 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 نہیں، 1 کھرب روپے لے لو اپنا جو ہے نا اپنا دل نکال کے دے دو، نہیں نہیں نہیں، وہ اللہ کے احسانات ہیں ہمارے پر، ہم اللہ کے احسانات میں ڈوبے ہوئے۔ تو یہ دل اللہ کی محبت سے بھرے، اللہ کی عظمت سے بھرے۔ جب دل اللہ کی عظمت اور محبت سے بھرے گا، ایک آواز اٹھے گی، جب بھوک لگے گی تو آواز اٹھے گی کھانا کھائیں، جب پیاس لگے گی تو آواز اٹھے گی پانی کہاں ملے گا۔ جب یہ دل اللہ کی عظمت سے بھرے گا تو پھر اندر سے آواز اٹھائے گی اللہ کیسے راضی ہوگا، اللہ میرے ساتھ کیسے ہوگا، مجھے اللہ تک پہنچنا ہے، مجھے اللہ کی ماننی ہے، مجھے اللہ کو ساتھ لینا ہے۔ یہ آواز اٹھے گی۔ کھانا کب اچھا لگتا ہے؟ جب بھوک ہو۔ پانی کب اچھا لگتا ہے؟ جب پیاس ہو۔ 10 قدم پہ پانی ہے، پیاس نہیں جائے گا۔ 10 قدم پہ کھانا ہے، بھوک نہیں جائے گا۔ پیاس ہے تو 10 میل دور تک جائے گا، بھوک ہے 10 میل دور تک جائے گا۔ یہ اندر سے آواز اٹھے مجھے اللہ کو راضی کرنا ہے، وہ اللہ میرا رب، وہ میرا مطلوب، وہ میرا مالک، وہ میرا خالق، وہ میرا محبوب ہے۔ اور پھر اللہ تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے؟ وہ ایک ہے، دوسرا نہیں۔ اللہ تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے، جیسے بولنے کے لیے زبان ہے، دوسری کوئی چیز نہیں، دیکھنے کے لیے آنکھ ہے، سننے کے لیے کان ہے، چلنے کے لیے پاؤں ہیں، اسی طرح اللہ تک پہنچنے کا راستہ، اللہ کو ساتھ لینے کا راستہ، اللہ کو راضی کرنے کا راستہ وہ ایک ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے رنگ میں رنگے جاؤ، نبی کی اتباع کرو، نبی کے دامن کو پکڑو، نبی کی چال چلو، نبی کے طریقے پر آؤ، نبی والے اعمال کو اپناؤ۔ ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اللہ خود فرما رہے اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میرے نبی کی اتباع کرو، میرے نبی کے طریقے پر چلو۔ اللہ نے ساری خیریں، ساری برکتیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں چھپا کے رکھی ہیں۔ آپ ایک سفر میں تھے، پورا لشکر ساتھ تھا، پانی ختم ہو گیا، جانور پیاسے، لشکر پیاسا، ایک پیالہ پانی ہے۔ صحابی فرماتے ہیں آپ نے اپنا ہاتھ مبارک اس پیالے میں داخل فرمایا تو آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے، سارا لشکر سیراب ہو گیا، پانی ختم نہ ہوا۔ ایسے شان والے نبی دیے ہیں، ان کا دامن پکڑ لو، ان کی اتباع کر لو، منزل پر پہنچو گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں ہیں، کنویں کے پاس سے گزر ہوا، کنویں کا پانی کڑوا ہے، نمکین ہے، کھارا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک اس کنویں میں ڈالا تو آپ کے لعاب کی برکت سے کڑوا پانی میٹھا ہو گیا۔ آپ ایک سفر میں، کنواں خشک ہے، قطرہ پانی کا نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ میں پانی لیا، اس میں کلی کر دی، آپ کی کلی کی برکت سے خشک کنواں پانی سے بھر گیا۔ کہانیاں نہیں ہیں، حقائق ہیں۔ اللہ نے نبی ایسے شان والے دیے ہیں تو ان کے طریقے پر آؤ، ان کی اتباع کرو، ان کی چال چلو، ان کے رہن سہن کو اپناؤ، نبی کے طریقے پر اپناؤ، پھر دنیا آخرت بنے گی۔ اللہ سے محبت ہو اور اللہ کے رسول سے محبت ہو، یہ ہمارے دین کی بنیاد ہے۔ اور جب یہ محبت آتی ہے پھر اتباع آتی ہے۔ تو پہلی بات میرے بھائیوں، سب نیت کرو کہ دل میں اللہ کی محبت کو رچانا ہے، بسانا ہے، بٹھانا ہے، اتارنا ہے۔ ہم نیت کریں ہمیں دل میں اللہ کی محبت کو بٹھانا۔ آج پیسے کی محبت، دنیا کی محبت، چیزوں کی محبت، گاڑیوں کی محبت، اور کیا ہے، فرنیچر کی محبت، زیور کی محبت، سوٹوں کی محبت، عہدوں کی محبت، ڈگریوں کی محبت، اس اللہ کے غیر کی محبت کو دل سے نکالو بھائی، اس دل کو اللہ کی محبت سے سجاؤ بھائی۔ کپڑوں کے شوق، جوتوں کے شوق، گاڑیوں کے شوق، موبائل کے شوق، چیزوں کے شوق، عہدوں کے شوق، ڈگریوں کے شوق،
اللہ کو راضی کرنے کا شوق نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا شوق نہیں. کیوں نہیں کھانا اچھا لگ رہا کہ بھوک نہیں؟ کیوں نہیں پانی اچھا لگ رہا کہ پیاس نہیں؟ سنت کیوں نہیں اچھی لگ رہی؟ نماز پڑھنا کیوں مشکل ہو رہا ہے؟ قرآن پڑھنا کیوں مشکل ہو رہا ہے؟ کہ دل اللہ رسول کی محبت سے خالی ہو گئے. تو پہلی چیز نیت کریں کہ دل میں اللہ رسول کی محبت کو بٹھانا ہے. محنت کریں, اللہ کے احسانات کو بولیں, سنیں, سوچیں, دل میں اتاریں. ایسے ماحول میں جائیں جہاں ہمارے دل میں اللہ رسول کی محبت پیدا ہو. ایسے لوگوں سے دوستی لگاؤ. تو پہلی بات میرے بھائیوں, دل کو اللہ رسول کی محبت سے بھریں. دوسری بات, آج کی دوسری بات, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں نماز سے افضل چیز بتاؤں. نماز سے افضل؟ میں تمہیں روزے سے افضل چیز بتاؤں. میں تمہیں صدقہ, خیرات, زکوٰۃ اس سے بھی افضل چیز بتاؤں. ارے نماز سے بھی افضل, روزے سے بھی افضل, صدقے سے بھی افضل. صحابہ, اللہ کے نبی نے طلب پیدا کی, جستجو پیدا کی, ایک شوق پیدا کیا. وہ کیا چیز ہے جو نماز سے افضل ہے, جو روزے سے افضل ہے, جو صدقے سے افضل ہے؟ صحابہ نے اس کے حضور کیوں نہیں, ضرور بتائیں. آپ نے فرمایا آپس میں پیار محبت سے رہنا, اتفاق سے رہنا, یہ نماز سے اور روزے سے اور صدقے سے بھی افضل ہے. گھروں میں بہن بھائیوں کے ساتھ, بی بچوں کے ساتھ, دوستوں میں, رشتہ داروں میں, خاندان میں, دفتر میں, فیکٹری میں, مسجد میں آپس میں پیار محبت سے رہو. اور پھر آپ نے فرمایا یہ آپس کی نا اتفاقیاں, یہ رنجشیں, یہ مونڈ دینے والی چیز ہے. جیسے اس طرح بالوں کو مونڈ دیتا ہے, یہ آپس کی رنجشیں, نا اتفاقیاں یہ نیکیوں کو مونڈ کے رکھ دیتی ہیں. آج کا بہت بڑا مسئلہ ہے نا اتفاقی. بھائی بھائی میں بول چال بند, بہن بھائی میں بول چال بند, میاں بیوی میں لڑائی, ساس بہو کے جھگڑے, باپ بیٹے کے جھگڑے, چچا بھتیجے کے جھگڑے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت انس, اچھا جھگڑے پتہ کیسے ختم ہوں گے؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے 10 سال خدمت کی, 10 سال حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی, 10 سال خادم, 10 سال, 10 دن, 10 مہینے نہیں, 10 سال. اور 10 سال کے عرصے میں اللہ کے رسول نے مجھے کبھی بھی کیوں کا لفظ نہیں فرمایا. کون سا لفظ؟ بولو بھائی, کیوں؟ 10 سال یہ کام کیوں کیا تم نے, یہ کام کیوں نہیں کیا تم نے؟ 10 سال اللہ کے رسول نے یہ نہیں فرمایا. کس کو؟ اپنے خادم کو. اور یہاں تک فرمایا کہ اگر کوئی بات طبیعت کے خلاف ہو جاتی تھی اور حضور کے گھر والے ان سے کہتے تھے کہ یہ کیوں کیا, تو اللہ کے نبی فرماتے تھے اس کو چھوڑ دو, اللہ نے لکھا ہی ایسے تھا, اس کو کچھ نہ کہو. یہ کیوں کا لفظ اپنی زبان سے ختم کریں. گھر میں, دفتر میں, مسجد میں, مارکیٹ میں, خاندان میں کیوں کیا تم نے, یہ کیوں نہیں کیا تم نے. کیوں کی جگہ پتہ کیا بولو, کیوں کی جگہ پتہ کیا بولو, کوئی بات نہیں. کیا بولو بھائی, کیا بولو؟ آپ گھر میں گئے, کھانا کھانے بیٹھے, نمک تیز, مرچ تیز, تو کیا کہو؟ بولو تو صحیح بھائی, کیا کہو؟ کوئی بات نہیں. آپ یہاں سے باہر نکلے, آپ کی گاڑی کے آگے کسی نے گاڑی لگائی ہوئی ہے اور آپ کو ہے بہت جلدی, اور 10 منٹ بعد وہ ٹہلتا ہوا آیا کہ جی ذرا میں کام گیا ہوا تھا, تو آپ کیا کہو؟ کیا کہو بھائی؟ کوئی بات نہیں. آپ جا رہے ہو, موٹر سائیکل والا آیا, گاڑی والا آیا, بارش ہوئی بھی, پانی کھڑا ہوا ہے, اس نے جناب ماری اسپیڈ آپ کے پاس, سارے چھینٹے اڑے پانی کے آپ کے کپڑوں کے اوپر, تو کیا کہو؟
کیا کہو بھائی؟ ہیں؟ آسان ہے؟ بولو، یہ کہنا آسان ہے اس وقت؟ خدا نہ خواستہ گاڑی لگ گئی کسی گاڑی لگ گئی آپ کی گاڑی سے، تو کیا کہو؟ کیا کہو تو صحیح بھائی. یہ جملہ عام کریں، کوئی بات نہیں. آپ گوشت دے کر گئے گھر پہ. میں نے نکاح پڑھا ہے ایک جگہ، تو میں نے نکاح سے پہلے بات کی کہ بھئی دیکھو، گھر جو آباد ہوگا وہ اخلاق سے ہوگا، زیور سے نہیں، فرنیچر سے نہیں، گاڑیوں سے نہیں، رنگ شکل سے نہیں. شادی ہو رہی ہے، گھر آباد ہوگا اخلاق سے. اخلاق میں یہ بات میں نے کہی کہ بھائی دولہا دلہن ساس بہو کیوں کا لفظ چھوڑ دو، کیوں کا لفظ چھوڑ دو، کیوں کا لفظ چھوڑ دو. تو میں نے کہا آپ بیوی کو صبح گوشت دے کر گئے 5 کلو کے، آج قورمہ بنانا ہے، قورمہ بنانا ہے، اور دوپہر کو آپ نے کھانا نہیں کھایا کہ شام کو قورمہ بن رہا ہے. اور بیوی سے کہا کہ دیکھو مجھے ذرا مرچ سے پرہیز ہے، تو مرچ ڈالنے سے پہلے میرا سالن نکال دینا، میرا سالن نکال دینا، مجھے مرچ سے پرہیز ہے. اب آپ جناب شام کو گھر پہنچے، بھوک بڑی سخت، قورمے کی خوشبو آ رہی، دسترخوان پہ بیٹھے، تو بیوی سے کہا ذرا وہ میرا بغیر مرچ والا سالن بھی لے آؤ. اس نے کہا اوہ میں تو بھول گئی، میں نے تو سارے میں مرچ ڈال دی. تو آپ کیا کہو؟ کہو بھائی، کیا کہو؟ کوئی بات نہیں. تو ایک بندہ کھڑا ہو گیا بیان کے دوران، کہتا کی گل آپ بھوکا ہی سو جائے ہو؟ کیا بات ہے، بھوکا ہی سو جائے؟ میں نے کہا نہیں، بھوکا نہ سوئے، دہی سے روٹی کھا لے. تو میرے بھائیوں آج غصہ بہت چڑھا ہوا ہے لوگوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو اٹھا کے پھینک دے، پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت میں اپنے نفس پہ قابو پائے. ایک صحابی نے عرض کیا حضور مجھے نصیحت فرمائیں. آپ نے کوئی بیان نہیں شروع کر دیا، آپ نے فرمایا اپنے غصے پہ قابو پاؤ. نصیحت ختم. عرض کیا حضور کچھ اور نصیحت فرمائیں. فرمایا غصے پہ قابو پاؤ. عرض کیا حضور کچھ اور نصیحت فرمائیں. فرمایا غصے پہ قابو پاؤ. عرض کیا حضور کچھ اور نصیحت فرمائیں. فرمایا غصے پہ قابو پاؤ. ختم نصیحت. آپ نے فرمایا جس آدمی کو غصہ آیا اور وہ غصہ نکالنے پر قادر تھا لیکن غصے کو پی گیا، اللہ قیامت کے دن جنت کی حوریں اس کے سامنے کھڑی کر دیں گے اور اللہ فرمائیں گے جو پسند ہے لے لے اس میں سے. کس بات پر؟ غصہ پینے پر. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس کو غصے کی بات پر غصہ نہ آئے، غصے کی بات پر غصہ نہ آئے، یہ کیا ہے؟ گدھا ہے. جس کو غصہ آئے اور قابو میں نہ رہے یہ شیطان ہے. ہاں، غصہ آئے اور پھر قابو کر جائے یہ ہے ایمان والا، یہ ہے مسلمان. تو میرے بھائیو اپنے غصے پہ قابو پائیں، اپنے جھگڑے ختم کریں. عید اچھے کپڑے پہننے کا نام نہیں ہے، بننے سنورنے کا نام نہیں ہے. اپنے دل کو سنوارو بھائی، جھگڑے ختم کرو. جس کا جھگڑا چل رہا ہے، جس کا جھگڑا چل رہا ہے جھگڑے ختم کرو بھائی. عید کا دن ہے، خوشی کا دن ہے، اور جھگڑے ختم کرنے کا ایک ہی فارمولہ ہے، یا آپ سے غلطی ہے یا اس کی غلطی ہے. آپ کی غلطی ہے تو معافی مانگو، اس کی غلطی ہے تو معاف کر دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں کو معاف کرو اللہ تمہیں معاف کر دے گا. تم لوگوں کے ساتھ نرمی کرو اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرے گا. تم لوگوں کے ساتھ درگزر کرو اللہ تمہارے ساتھ درگزر کرے گا. تو یہ جتنے ساتھی بیٹھے ہوئے بھائی، جس کا جھگڑا چل رہا ہے سب پکی نیت کرو کہ جھگڑا ختم کرنا ہے انشاءاللہ. کون کون جھگڑا ختم کرے گا بھائی؟ یہ ہاتھ ایسے نہیں کھڑا کر رہے جیسے ان کا جھگڑا ہے ہی نہیں. 90% کا جھگڑا ہے، 90% کے گھر میں جھگڑا ہے، بول چال بند ہے، میل جول ختم ہے. اور پتہ کیوں جھگڑا ہے؟ اس سے بات کرو نا، کہتا میں ٹھیک ہے گا، وہ ٹھیک نہیں ہے گا. میں تو کچھ نہیں کیتا جی، نہیں میری طرف سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے جی. ہر ایک یہی کہہ رہا ہے، اس کے پاس جو وہ بھی یہی کہہ رہا ہے میری طرف سے کوئی مسئلہ نہیں ہے جی. میرے بھائیو جھگڑا ختم کریں، معاف کر دو، نیچے لگ جاؤ، چھوٹا بن جاؤ. کیا
اکڑ مکڑ، مر جانا ہے، مر جانا ہے۔ اکڑنا مردے کی علامت ہے۔ اکڑنا کس کی علامت ہے بھائی؟ مردہ اکڑ جاتا ہے، جس کا دل مردہ ہوگا اس میں اکڑ ہوگی۔ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم۔ اور برائی کا بدلہ اچھائی سے دو، تمہارا دشمن بھی دوست بنے گا۔ ملکوں کے جھگڑے بعد میں ختم کرنا، پہلے گھر کے جھگڑے تو ختم کر۔ اپنے گھر کے جھگڑے، لوگوں کو عید مبارک کہتا پھر رہا ہے، گھر میں لڑائی، لوگوں کو عیدی دے رہا ہے، گھر میں لڑائی۔ اپنے گھر کا مسئلہ ٹھیک کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک حدیث سنا رہا ہوں، بڑی اہم بات، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، تم میں سے بہترین کون ہے؟ تم میں سے بہترین کون ہے؟ فرمایا جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو، باہر والوں کے ساتھ نہیں۔ فرمایا تم میں سے بہترین کون ہے؟ جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہو۔ اور آگے فرمایا کہ میں، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ تم سب سے بہتر ہوں، تم سب سے بہتر ہوں میں اپنے گھر والوں کے ساتھ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جہاں پیالے میں منہ لگا کے پانی پیتی تھیں، اللہ کے نبی وہیں منہ لگا کے پانی پیتے تھے۔ عربوں میں عادت تھی بڑی بڑی بوٹیاں، ہڈیاں کھانے میں، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہڈی کو پکڑتی، دانتوں سے گوشت کو نوچتی، تو اللہ کے نبی اسی ہڈی کو پکڑتے جہاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے منہ لگایا تھا، وہیں منہ لگا کے گوشت نوچتے تھے۔ محبت۔ کسی نے پوچھا اللہ کے رسول آپ کو سب سے زیادہ محبت کس سے ہے؟ فرمایا کہ عائشہ سے۔ انہوں نے کہا نہیں حضور ہمارا مطلب یہ کہ مردوں میں سے کس سے ہے؟ تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ ابو بکر سے، فرمایا عائشہ کے باپ سے، عائشہ کے باپ سے۔ اللہ کے نبی سفر میں ہیں، سفر میں صحابہ ساتھ ہیں، حضرت عائشہ حضور کی بیوی ساتھ ہیں، تو آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ چلو تم تھوڑا آگے چلے جاؤ، آپ رہ گئے، حضرت عائشہ رہ گئی۔ آپ نے حضرت عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ چلو دوڑ لگاتے ہیں، دیکھتے کون آگے نکلتا ہے۔ اللہ کے نبی سید الکونین اپنی بیوی کے ساتھ دوڑ لگا رہے، مقابلہ کر رہے ہیں، دیکھو کون تیز نکلتا ہے۔ تو حضرت عائشہ آگے نکل گئی، اللہ کے نبی پیچھے رہ گئے۔ ایک عرصے کے بعد پھر سفر میں تھے، پھر حضرت عائشہ سے فرمایا کہ عائشہ چلو آج پھر دوڑ لگائیں۔ اب حضرت عائشہ کا بدن تھوڑا بھاری ہو گیا تھا، تو اللہ کے نبی آگے نکل گئے۔ آپ نے فرمایا کہ عائشہ اس دن کا بدلہ آج میں نے اتار دیا تمہارا۔ ہاں، حضرت عائشہ سے محبت۔ حضرت عائشہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گھر میں تشریف لاتے تھے، جب بھی گھر میں داخل ہوتے تھے تو مسکراتے ہوئے آتے تھے، مسکراتے ہوئے آتے تھے۔ یہ بعض لوگ باہر بہت اچھے ہیں، گھر میں بہت برے ہیں، باہر بہت میٹھے ہیں، گھر میں بہت کڑوے ہیں، باہر بہت نرم ہیں، گھر میں بہت گرم ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ جتنے ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، جس کا گھر میں جھگڑا چل رہا ہے، پکا عزم کرو جھگڑا ختم کرنا ہے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ تو کہو بھائی، کب کرنا ہے؟ کب کرنا ہے جی؟ ایک آدمی کہنے لگا باہر جا کے، میں نے زور لگایا جھگڑے ختم کرو، جھگڑے ختم کرو، جھگڑے ختم کرو۔ باہر جا کے کہتا ہے اب مولوی صاحب نے کی پتا، انہیں میرے نہ کی تھی جھگڑا ختم کرو۔ دو باتیں ہوئی، پہلی بات کیا کی میں نے؟ دل کو اللہ کی محبت سے بھر ہوا ہے۔ دوسری بات جھگڑے ختم کرو۔ تیسری بات، ہم سب محتاج ہیں اللہ کے میرے بھائیوں، ہم سب کمزور ہیں، چاہے بڑے سے بڑا افسر بن جائے، کیا ہے کچھ بھی نہیں ہے، بڑے سے بڑا چودھری ہو، بڑے سے بڑا مالدار ہو، بڑے سے بڑا سیٹھ ہو، ٹھیک ہے تو گھر بنا لے گا 4 کنال کا، 10 کنال کا، 4 گاڑیاں لے لے گا، 8 گاڑیاں لے لے گا، 50 نوکر ہو جائیں گے، لیکن بھائی ہم محتاج ہیں، ہم محتاج ہیں اللہ کے، بولنے میں، دیکھنے میں، سننے میں، کھانے میں، چبانے میں، نگلنے میں، سانس لینے میں، ہم محتاج ہیں اللہ کے۔ نظام اللہ کا چل رہا ہے، اللہ سے مانگیں 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 مانگیں، دعاؤں کا اہتمام کریں، دعاؤں کا اہتمام کریں۔ ملک کے حالات خراب، اللہ سے مانگیں، گھریلو حالات خراب، اللہ سے مانگیں، کاروباری حالات خراب، اللہ سے مانگیں۔ عالم اسلام میں
کتنا اضطراب ہے، مسلمانوں پر کتنا ظلم ہے. حرمین شریفین کا کیا حال، حرمین بند پڑا ہوا ہے، کوئی تھوڑے سے رہ گئے. اور مسجد اقصیٰ کا کیا حال ہے، کتنا برا حال. یہ کشمیر کے، فلسطین کے، افغانستان، کیا کچھ ہو رہا ہے. ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم دعا مانگیں، دعا مانگیں، دعا مانگیں. دیکھو سچی ہے، جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ہر ایک اپنے آپ سے پوچھو، آپ آدھا گھنٹہ دعا مانگتے ہو؟ آدھا گھنٹہ بیٹھ کے دعا مانگتے ہو؟ 1 گھنٹہ کبھی دعا مانگی؟ کبھی پون گھنٹہ دعا مانگی؟ کبھی 15 منٹ بیٹھ کے دعا مانگی؟ 15 منٹ 10 منٹ. ڈاکٹر کے انتظار میں 2 گھنٹے بیٹھے، 10 منٹ دعا میں نہیں بیٹھے. ہمارے مسئلے حل کرنے والا اللہ ہے. مانگنے کا اہتمام کریں. حدیث سنانے لگا ہوں، اللہ کے نبی نے فرمایا جو اللہ سے مانگتا نہیں، جو اللہ سے مانگتا نہیں، اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں. اللہ اس سے ناراض ہو جاتے ہیں. اللہ سے مانگیں، اپنے مسائل اللہ کے سامنے رکھیں. آدھا گھنٹہ مانگیں، پون گھنٹہ مانگیں، 1 گھنٹہ. چلو روز نہیں، ہفتے میں کوئی 1 دن 1 گھنٹہ مانگو بھائی. چلو مہینے میں کوئی 1 رات ہو کہ 1 گھنٹہ اللہ کے سامنے بیٹھو، اپنے لیے، گھر والوں کے لیے، ملک کے لیے، عالم اسلام کے لیے. اگر آپ کو درد ہے فلسطین کا، آپ کو درد ہے کشمیر کا، مانگو تو صحیح، اللہ کے سامنے رو تو صحیح، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ تو صحیح. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں دعا میں اصرار کرو، تکرار کرو. کس جملے کے ساتھ؟ یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام، یا ذل جلال والاکرام. تکرار کرو. دعا. ایک آدمی کہنے لگا مولوی صاحب آپ کہتے ہو گھنٹہ دعا مانگو، 2 گھنٹے دعا مانگو، میری دعا تو 5 منٹ میں ختم ہو جاتی ہے، کیا مانگوں؟ اللہ کے بندے، دعا کے آداب میں سے کیا ہے؟ پہلے اللہ کی تعریف کرو، پھر درود پڑھو، پھر قرآن کی دعائیں، پھر حدیث کی دعائیں، پھر اپنی زبان میں مانگو. ایک صحابی دعا مانگ رہے ہیں، ان کو نہیں پتا اللہ کے نبی سن رہے ہیں، اب وہ دعا میں لگے ہوئے. یا من لا تراہ العیون ولا تخالطه الظنون ولا يصفه الواصفون ولا تغيره الحوادث ولا يخشى الدوائر يعلم مساقيل الجبال ومكائل البحار وعدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وعدد ما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار ولا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعري ولا جبل ما في وعري اللهم اجعل خير عمري آخره وخير عملي خواتيمه وخير أيامي يوم ألقاك فيه. اللہ کی تعریف کی. اے وہ ذات جس کو کوئی آنکھ دیکھ نہیں سکتی، اے وہ ذات جس کا کسی کا وہم و گمان اس تک پہنچ نہیں سکتا، اے وہ ذات جس کو کوئی بیان کرنے والا بیان کر نہیں سکتا، اے وہ ذات جس میں کسی قسم کا تغیر نہیں، جس کو کسی قسم کا خوف نہیں، جو پہاڑوں کے وزن کو بھی جانے، جو سمندر کے پانی کو بھی جانے، جو درختوں کے پتوں کو بھی جانے، بارش کے قطرے بھی اس کے علم میں ہیں، ساتوں آسمان میں کیا اس کے علم میں، ساتوں زمین میں کیا اس کے علم میں، دن جس پر چڑھتا ہے سب اس کے علم میں، رات کا اندھیرا جس پر چھاتا ہے سب اس کے علم میں، پہاڑ کی غار میں کیا ہے اس کو بھی جانتا ہے، سمندر کی تہ میں کیا ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے. اے وہ ذات جو ایسی شان والی، ایسی صفات والی ہے، کیا کر میرے عمر کا بہترین حصہ جو کہنا میرا آخری حصہ کر دیو. میرے زندگی کا بہترین دن وہ ہو جس دن میں تیرے سے ملاقات کر رہا ہوں. جب وہ دعا سے فارغ ہوئے نا، اللہ کے نبی سن رہے تھے، انہیں نہیں پتا. اللہ کے نبی نے بلایا، کھجور کی گٹھلی کے برابر سونا ہدیے میں دیا. اللہ کے نبی نے ہدیہ دیا، سونا سونا، اور فرمایا تمہیں پتہ ہے یہ میں نے ہدیہ کیوں دیا ہے؟ انہوں نے کہا میری آپ سے رشتہ داری ہے، تعلق ہے. فرمایا رشتہ داری تعلق اپنی جگہ ہے، لیکن آج جو میں نے تمہیں یہ ہدیہ دیا ہے اللہ کی خوبصورت تعریف کرنے پر دیا ہے. تو 3 باتیں کی ہیں میرے بھائیوں. اس دل کو اللہ کی محبت سے بھریں،
دوسری بات کیا کی؟ جھگڑے ختم کریں، معاف کر دو۔ تیسری بات کیا کی بھائی؟ بولو بھائی، تیسری بات کیا کی؟ دعاؤں کا اہتمام۔ ہم بڑے محتاج ہیں سب اللہ کے، جو آپ کی پریشانی ہے اللہ کے سامنے رکھو، ملک کے مسئلے ہیں اللہ سے مانگیں، اعتراض نہ کرے۔ کوئی پولیس پہ اعتراض کر رہا ہے، کوئی فوج پہ اعتراض کر رہا ہے، کوئی عدلیہ پہ، کوئی حکومت پہ، کوئی عوام پہ، بھائی فوج کے لیے دعا مانگو، پولیس کے لیے دعا مانگو، عوام کے لیے دعا مانگو، حکمرانوں کے لیے دعا مانگو، عالم اسلام فلسطین کے لیے دعا، مسجد اقصی کے لیے دعا مانگو، حرمین شریفین کے لیے دعا مانگو، پورے عالم اسلام دعا مانگو، دعا مانگو، دعا مانگو۔ اللہ سب کی سنتا ہے، جو ہم کر سکتے ہیں وہ تو کرو بھائی، تو سب کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ قبول فرمائے۔